بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ جو ویڈیو یہ بہت اہم ہے اور اس معاملے پر 2 سے 3 ایسے پولیس آفیشلز جو کام کر رہے تھے ان سے میری مسلسل بات چیت ہوئی ہے، تو یہ کچھ انسائیڈ انفارمیشن ہے جو اس معاملے کی مجھے حاصل ہے، وہ میں آپ تک اب پہنچا رہا ہوں کیونکہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اس پورے معاملے میں، عزیز الرحمن کے معاملے میں، درندے عزیز الرحمن کے معاملے میں۔ اور درندہ بھی کیا، میں اس کو کیا کہوں، کیا نام دوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ درندہ درندگی دکھاتا ہے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے اس عمل کے بعد، اس عمل کے دفاع میں جو کچھ اس نے کیا، وہ لفظ مناسب میرے پاس موجود نہیں کہ میں اس کو، اس عمل کو، اس حرکت کو کوئی نام دوں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کیس میں اب جب کہ میں یہ پتہ چل رہا ہے، پہلے خبر کی بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ بھی دیتا ہوں، اور ایک اہم ترین شخصیت نے کیا کردار ادا کیا ہے، انتہائی اہم شخصیت نے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ اس شخص کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے 14 دن کے، اور اس نے عدالت میں جا کر، رانا راشد صاحب کی عدالت میں جا کر انکار کر دیا۔ پولیس نے اس کو عدالت میں پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے یہ میجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دے چکا تھا، یہ اعتراف جرم کر چکا تھا، اور یہ اعتراف جرم اس کا جب سامنے آیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آئی تھیں۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے کیا آیا؟ ہمارے سامنے آیا ایک صابر نام کے طالب علم کا الزام۔ اس الزام پر اس درندے کے بارے میں اس کے مدرسے نے انکار کر دیا اور اس طالب علم کو ہی خاموش کرا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ طالب علم ویڈیوز سامنے لے آیا۔ ان ویڈیوز کی بنا پر اس درندے نے، اس کے مدرسے کی انتظامیہ نے اس سے رابطہ کیا، اس سے کہا گیا کہ آپ نکل جائیں، اور اس لیٹر میں بھی اسے انتہائی احترام سے مخاطب کیا گیا اور اسے کہا گیا آپ نکل جائیں۔ اس نے پھر ایک ویڈیو جاری کی تھی، اس نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو میں یہ درندہ نعوذ باللہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دے رہا تھا اور اپنے اس عمل کی، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس عمل کی توجیحات پیش کر رہا تھا۔ وفاق المدارس نے، جس مدرسے سے اس کا تعلق ہے، اس مدرسے کو جو ہے نکال دیا اپنی فہرست سے، مدرسے نے اس کو نکال دیا، اور پھر اس کے بیٹوں نے حملہ کیا، اس کے بیٹوں نے حملہ کیا صابر پہ، اور پھر اسے بھاگ کے اپنی جان بچانی پڑی۔ ہمارے سامنے ایف آئی آر آئی، ایف آئی آر میں ہمارے سامنے آیا کہ اس شخص پر غیر فطری عمل کی دفعہ لگی، اور اس شخص پر جو ہے ساتھ میں دھمکی دینے کی دفعہ لگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ شخص ایک سے زائد جگہوں پہ مارا پھرا، پھر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر ہمارے سامنے مکمل ہو کر اس صورت میں آ گئی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اور اس کے اقبال جرم کے بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے وہاں انکار کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اس معاملے میں اہم ترین خبر ہے کیا۔ اس تمام معاملے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، وہ ڈے 1 سے، جب یہ واقعہ سامنے آیا اس کے بعد سے مسلسل دلچسپی انہوں نے ذاتی طور پر لی، اس کا نوٹس لیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رابطہ کیا، اور اس معاملے پر کام کرنے والے آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آئی جی پنجاب کو کہا کہ یہ شخص فوری گرفتار ہونا چاہیے، اس شخص کو گرفتار کریں، میک شیور کریں کہ یہ بھاگے نہیں، اگر اس کے کچھ سہولت کار اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کریں، یہ فوری گرفتاری چاہیے۔ آئی جی پنجاب صاحب نے پھر اس کے بعد ٹیم تشکیل دی، اس کی گرفتاری ہوئی، گو کہ دیر لگی اس میں، اور موقع ملا اسے بھاگنے کا، کیونکہ یہ اس کے بعد کھل کر سامنے آ گیا تھا ہمارے، لیکن پھر اسے بھاگنے کا موقع ملا۔ بہرحال یہ گرفتار ہوا۔ گرفتاری کے بعد کم از کم 3 مواقع پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئی جی پنجاب انعام غنی سے بات کی، عمران خان صاحب نے پھر بات کی، اور پرائم منسٹر نے آئی جی پنجاب سے یہ کہا کہ آپ کو شاباشی دیتے ہیں کہ آپ نے گرفتار کیا اس شخص کو، اس کے خلاف کیس بنائیں، میرٹ پر، مکمل میرٹ پر کیس بنائیں، تمام قانونی تقاضے پورے کریں، اور یقینی بنائیں اس بات کو کہ یہ درندہ جو ہے وہ کسی صورت بچنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آفیشلز اس پر کام کریں ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ اس نے اقبال جرم کیسے کیا، کہ آپ کو اس کو مارنا پڑا، اگلوانا پڑا، اس کو کوئی دھمکی دی، آپ نے کوئی 3rd ڈگری، کوئی ڈرائنگ روم کی سیر کرائی، کچھ استعمال کیا اس پر؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے اطمینان کے ساتھ زبان کھولی
اور فر بولنے لگا، اپنے تمام جرائم کا کچا چٹھا اس نے خود کھول کے رکھ دیا۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنی استاد کی حیثیت کا استعمال کیا طالب علم کو اس عمل پر مجبور کرنے کے لیے، اور اس کا جو تعلق تھا، یہ میں آپ کو پولیس آفیشل سے، سینئر موسٹ پولیس آفیشل سے ہونے والی پرسنل گفتگو کے نتیجے میں بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا جو تعلق تھا اپنے اس متاثرہ طالب علم کے ساتھ، وہ باقاعدہ ایک آقا اور غلام والا تعلق اس نے بنا لیا تھا، اور یہ ذہنی طور پر اس قسم کا بندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس طالب علم کو مسلسل ڈرا کر، دھمکا کر، دبا کر رکھتا تھا باقاعدہ کسی غلام کی طرح، اور اس نے اسے استعمال کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے مسلسل آئی جی پنجاب سے خود رابطہ کیا، یعنی یہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر آفس سے پرائم منسٹر کے بہاف پہ کسی نے آئی جی پنجاب سے بات کی ہو، کسی فیڈرل سیکرٹری نے، نہیں، عمران خان صاحب نے خود مسلسل آئی جی پنجاب سے بات کی، اور اس معاملے میں اس شخص کو سزا ملے اس بات کو یقینی بنایا۔ اس شخص کو پولیس نے جب پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، اب یہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، 14 دن بعد اس کی سماعت ہوگی، اور پولیس جو ہے وہ تمام تر چالان جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کرے گی، پھر تفتیش آگے بڑھے گی، معاملہ آگے بڑھے گا، یہ کیس چلے گا، صابر بھی عدالت میں آئے گا، اور پھر چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ شخص جو ہے باقاعدہ حکمت عملی کے تحت اب مکر گیا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ مجھے چائے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر دی گئی، اس نشہ آور چیز کے نتیجے میں نے جو عمل کیا وہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر ویڈیوز، ملٹیپل ویڈیوز نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے صرف جھوٹ نہیں بولا، اس نے قرآن پاک پر، کتاب مقدس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا، اور پھر ایک عالم کا عمل، ایک عالم کا اپنے طالب علم کو اس طرح سے نشانہ بنانا اپنی ہوس کا، اور پھر اس کے بعد نشانہ بنانے کے بعد قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھی اور سامنے آ گئے، وہ اس عمل کی باقاعدہ یوں سمجھ لیجیے کہ جواز پیش کرنے لگے، وضاحت دینے لگے، اور اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جائے، اس طرح کے مطالبے کرنے لگے۔ ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو اسماعیل تورو گرفتار ہوا، کہ ایسے کام، اب جملہ آپ یاد رکھیے، وہ جو جملہ کہتا ہے کہ ایسے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں محفوظ الی الخطا شخصیات، محفوظ الی الخطا شخصیات سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر انہوں نے کر دی تو کیا ہوا، یہ محض ایک غلطی ہے۔ میں سیلیوٹ کرتا ہوں ایک بار پھر علامہ ہشام الہی ظہیر کو، جنہوں نے کہا تھا کہ اسے مینار پاکستان سے دھکا دے دیا جائے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، تو یہ جو ہے بالکل درست طریقہ ہے، کیونکہ اس عمل کی سزا جو ہے وہ ہمیں اپنے اکابرین سے بھی یہی پتہ چلتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے، مطلب اونچائی سے دھکا دیا جائے۔ تو اس شخص کے لیے جو مطالبات آ رہے ہیں یہ بالکل درست ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کیس چلے گا، ہمارے سامنے صورتحال آئے گی۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ تیزی سے پولیس نے کام اس لیے کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وزیر اعظم صاحب، وہ خود ذاتی دلچسپی لے کر اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ یہ کیس انجام کو پہنچے، یہ درندہ انجام کو پہنچے، اور جو اس کی جماعت کا رہنما ہے، جس کا یہ لاہور کا نائب ضلعی امیر ہے، وہ شخص اس تمام معاملے پر چپ ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔